حق فاطمہ کا ادا ہوتا ہے جس دن ولی کی ولایت قائم کر لی، جس دن نظام امامت قائم کر لیا، جس دن وہ دین فاطمی صلاۃ و زکوٰۃ جو جناب سیدہ بیان کر رہی ہیں وہ قائم، اس کی روح قائم ہو جائے، حق زہرا ادا ہو جاتا ہے۔ بہت آسانیاں اپنے لیے ڈھونڈی ہیں ہم نے کہ بی بی کا بھی تقاضا ہم سے اتنا ہے، اور اتفاقاً بی بی نے یہ کام کرنے والوں کو آنے ہی نہیں دیا۔ بی بی کو پتہ تھا میں جب دنیا سے چلی جاؤں گی یا بیمار ہوں گی یہ آئیں گے، ہمدردی کریں گے، میری قبر پر آئیں گے اور آ کر روئیں گے۔ یہ جناب سیدہ نے امیر المومنین کو استفسار کیا کہ میں ایک دشوار وصیت کرنے جا رہی ہوں، سخت وصیت کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ کے لیے ممکن ہو عمل کرنا تو آپ وصی بنیں، اگر آپ کے لیے نہیں ممکن ہو تو میں زبیر ابن عوام کو وصی بناتی ہوں اپنا، کہ وہ میری وصیت پر عمل کریں۔ چونکہ ان کی صورتحال مختلف ہے، امیر المومنین کی صورتحال وہاں اور بنی ہوئی تھی۔ امیر المومنین سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے اور دباؤ شدید امیر المومنین کے اوپر تھا۔ جب جناب سیدہ زخمی ہوئیں، علیل ہوئیں، بستر پہ لیٹ گئیں اور منع کر دیا کوئی بھی میرے پاس نہ آئے، تو روزانہ وفود آتے تھے امیر المومنین کے پاس کہ آپ اجازت لے کے دیں، اور ان کا پیغام امانت کے ساتھ امیر المومنین پہنچا دیتے تھے بی بی تک کہ آج فلاں آیا ہے اجازت مانگ رہا ہے، فلاں آیا ہے، لیکن کسی کو اجازت نہیں دیتی تھی۔ لوگ شکوہ کرتے تھے کہ آپ کیسے شوہر ہیں، اختیار گھر آپ کا ہے اور آپ کی زوجہ منع کر رہی ہیں اور آپ بھی منع ہو جاتے ہیں۔ تو امیر المومنین فرماتے یہ حق فاطمہ کا ہے، وہ کس کو دیکھیں کس کو نہ دیکھیں، کون ان کے پاس آئے کون نہ آئے، یہ میں نہیں فیصلہ کر سکتا۔ اور بی بی نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی نہ آئے۔ خوب اگر آتے تو بی بی کے ساتھ ہمدردی ہی کرتے نا، روتے آ کر۔ اگر بی بی کو رونا ہی چاہیے ہوتا تو کہتے علی در کھول دو، سب کو آنے دو، آ کر میری حالت دیکھیں، ان کو رحم آئے گا اور روئیں گے آ کر بیٹھ کر، مجھے تشفی ہو جائے گی۔ فرمایا نہ آنے دو ان کو، میں ان کے آنسو نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور پھر فرمایا کہ علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے خود غسل دینا، کسی کے سپرد نہیں کرنا، اور مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا، اور میرا جنازہ رات کو اٹھانا، تشییع رات کو کرنا، اور رات کی تاریکی میں مجھے دفن کر دینا، اور دفن کر کے میرے قبر کے نشان مٹا دینا۔ پھر پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے آپ کے لیے؟ امیر المومنین نے فرمایا جیسا آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب بی بی کا آخری وقت پہنچا۔ امیر المومنین مسجد النبی میں تشریف فرما تھے، حسنین پہنچے گھبراہٹ کے عالم میں کہ بابا ایسے لگتا ہے کہ ماں آخری لمحات میں ہے۔ امیر المومنین حاضر ہوتے ہیں بالین جناب سیدہ پر، اور وہ مفصل منظر ہے کہ بی بی نے امیر المومنین کو وصیت کی بچوں کے بارے میں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اور پھر حلیت طلب کی، اور پھر اس کے بعد بی بی کی روح پرواز کر گئی۔ وصیت کے مطابق امیر المومنین نے کسی کو خبر نہیں کی۔ جناب اسما وہاں قریب موجود تھیں، ان سے مدد طلب کی غسل میں، اور امیر المومنین جب جسد اطہر حضرت زہرا کو غسل دے رہے تھے، جناب اسما پانی بھر بھر کے دے رہی تھی، امیر المومنین جسد اطہر کو غسل دے رہے تھے۔ غسل کے اثناء میں امیر المومنین کی چیخ نکل گئی، درد بھری چیخ نکل گئی، فریاد نکل گئی۔ اسما جناب اسما
کہنے لگیں اے علی، عرب مردوں کی یہ روایت نہیں ہے کہ اپنی بیویوں کے موت پر اس طرح دردمندانہ طریقے سے روئیں، عرب تو ایسے نہیں روتے۔ امیر المومنین نے فرمایا اے اماں جان، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ کوئی بھی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا۔ پوچھتی ہیں کیا دیکھ رہے ہو؟ امیر المومنین نے فرمایا میں زہرائے اطہر کے پہلو میں زخم دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ زخم تھا جو مجھ سے پنہان رکھا گیا، مجھے نہیں بتایا جناب سیدہ نے۔ چونکہ جناب سیدہ نے فضہ کو وصیت کی ہوئی تھی کہ خبردار علی کو معلوم نہ ہونے پائے، اپنا درد علی کے دردوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جسد اطہر کو غسل دے کر کفن دیا گیا، اب جنازہ اٹھایا گیا دفن کے لیے۔ انتظار کیا گیا رات اندھیری ہو جائے۔ آج کی طرح روشنیاں نہیں تھی رات کو، گھروں کے اندر اکا دکا چراغ جو اول شب بجھ جایا کرتے تھے، گلیاں تاریک، مسجد النبی کے ارد گرد کا سارا ماحول تاریک۔ جب گپ اندھیرا ہو گیا، امیر المومنین نے بی بی کا جنازہ اٹھایا، اٹھا کر اندھیرے میں جب لے کے جا رہے تھے لحد کی طرف، امیر المومنین نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، روک لیا جنازہ۔ امام حسن کو فرماتے ہیں بیٹا جو بھی آ رہا ہے جا کر اسے کہہ دے آپ کی مہربانی، میری ماں کی وصیت تھی میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو۔ امام حسن جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں بیٹا کون تھا؟ تو رو کر کہتے ہیں بابا چھوٹی بہن زینب چلی آ رہی، یتیمہ فاطمہ ننگے پاؤں ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہی۔ امیر المومنین نے فرمایا حسن بیٹا جلدی سے بہن کو گھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ ننگے سر ننگے پاؤں رات کی تاریکی میں ممکن ہے کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ اور پھر امیر المومنین لے جاتے ہیں، وصیت کے مطابق دفن کرتے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد قبر کے نشان مٹا دیتے ہیں۔ آج بقی میں جو قبر جناب سیدہ کے نام سے معروف ہے وہ سیدہ زہرا کی قبر نہیں ہے، وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، امیر المومنین کی مادر گرامی کی قبر ہے۔ جناب سیدہ کی قبر کسی کو معلوم نہیں ہے، ہر زمانے کے امام حجت کو پتہ ہوتا تھا وہ قبر کہاں ہے، اور آج فقط امام عصر کو پتہ ہے وہ قبر کہاں ہے، باقی کسی کو معلوم نہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ امیر المومنین نے چند قبریں تازہ بنائیں تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ زہرا کی قبر کہاں ہے۔ یہ خوف نہیں تھا کہ قبر سے کوئی آ کے نکالے گا بے حرمتی کرے گا، بلکہ وصیت یہ تھی کہ میں نہیں پسند کرتی وہ قوم جو ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، جو ہمارے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، جنہوں نے ہماری خاطر آواز نہیں اٹھائی، جنہوں نے اللہ کے دین پہ قدم نہیں اٹھایا، اب یہ آ کر میری قبر پر اظہار افسوس کریں گے، یہ آ کر گریہ کریں گے، مجھے ان کا افسوس نہیں چاہیے، میں تحمل نہیں کر سکتی ایسی قوم بد عہد اور بے عہد کو کہ وہ میری قبر پر آئے۔ اور عزیزان، امیر المومنین کی قبر بھی بے نام و نشان تھی۔ امیر المومنین کی قبر کو اس لیے نشان مٹا دیا گیا چونکہ ڈر تھا کہ خوارج
یا شام والے معاویہ کے پیروکار آ کر قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر نشاندہی کی بنو عباس کے دور میں، جب تک بنو امیہ کا زمانہ تھا علی کی قبر کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بنو عباس کا دور شروع ہوا تو امام صادق علیہ السلام نے بتایا یہ میرے بابا میری جد علی کی قبر ہے، ھذا مرقد علی ابن ابی طالب، وہاں تختی لگا کے لوگوں کو بتایا۔ لیکن جناب سیدہ کی قبر کو یہ بے حرمتی، علی کی قبر دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے پنہان رکھی گئی تھی، لیکن زہرا کی قبر تو دشمنوں کے شر سے نہیں، وہ تو اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے پنہان رکھی گئی ہے۔ اور جب تک پنہان ہے اس کا مطلب ہے وہ عہد زہرا کا پورا نہیں ہوا۔ یہ علامت ہے کہ جس دن زمین پر عہد زہرا لوگ پورا کریں گے اسی دن قبر کا نشان مل جائے گا، اسی دن ہمیں توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اور خدا کرے انشاءاللہ اس زمانے میں لوگوں میں اتنی بیداری آئے، حق فاطمی کے لیے قیام کریں، ولایت و امامت کے لیے قیام کریں، اور فاطمہ کا دل راضی ہو جائے، اور فرزند زہرا اس پردہ غیبت سے آ کر مومنین کو بتا دے ھذا مرقد جدتنا فاطمہ، یہ مظلومہ کی قبر ہے مومنو، اب آ کر اس قبر کے اوپر عزا کرو تو تمہیں حق بنتا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔